خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ ایک سوال جو دوستوں نے میرے ساتھ کئی سالوں سے شروع کیا ہوا ہے اور جس کا وقتاً فوقتاً میں جواب بھی دیتا رہا ہوں، وہ ہے مذہب اور انسان، اس کا کیا رشتہ ہے؟ یہ سوال کا جواب تو ہم بعد میں دیں گے، لیکن اس کو کنکریٹائز کرنے کے لیے، یعنی اس کو سمجھنے کے لیے مذہب کے 3 لیول پہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مذہب بنیادی طور پہ مجھ سے پوچھیں تو یہ سائنٹیفک جو ڈسکوریز ہیں، ہاں جی، اس سے پہلے کا جو وقت ہے، اس دوران زندگی کا مقصد، ہاں جی، اور کیا کوئی خدا ہے یا نہیں ہے، کتنے خدا ہیں، ایک ہے، خدا کی کیا کوالٹیز ہیں، اس پہ صدیوں سے گفتگو چل رہی ہے۔ ہم اس گفتگو میں حصہ نہیں لے رہے۔ میں تو ایز اے سوشل سائنٹسٹ، پولیٹیکل سائنٹسٹ، مذہب کو 3 لیول پہ میں سمجھتا ہوں دیکھنا چاہیے۔ ایک کہ عام عوام مذہب کو کس طرح لیتے ہیں، اور جب ہم عام عوام کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ساری دنیا میں ایک طریقے سے اپلائی نہیں ہو سکتا۔ سویڈن کے عام عوام جو ہیں وہ مذہب کی کبھی بات ہی نہیں کرتے۔ انہیں سمجھ آ چکی ہے کہ مذہبی بنیاد کے اوپر آپ زندگی کو نہیں چلا سکتے۔ آج کی حقائق جو ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی۔ لیکن اگر ہم انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، خاص طور پہ اس علاقے میں، کئی عرب ممالک میں، ایشیاٹک سوسائٹیز کہہ لیں، ایک حد تک افریقن سوسائٹیز بھی، تو مذہب کا لوگوں کے اوپر بہت ہولڈ ہوتا ہے۔ تو ایک یہ لیول ہو گیا۔ دوسرا لیول جو ہے وہ ہے انٹلیکچوئلز کا، دانشور مذہب کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اور تیسرا لیول مذہب کا جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن کے پاس پاور ہے وہ مذہب کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ یہ 3 لیول جو ہے ایکچولی کہا تو جاتا ہے کہ مارکس اوریلیس جو رومن ایک انلائٹنڈ رولر ہوئے ہیں آفٹر کرسچینٹی، آئی تھنک دا ایئر از، آئی ہیو نوٹڈ اٹ سم ویئر، 121 to 180 ڈیورنگ دا کرسچن ایرا۔ تو ہی واز دا ایمپرر آف روم، اور اس نے رومن امپائر کو حملوں سے بچانے میں یہ وہ اس کے کا خیال کیا۔ ساتھ ساتھ وہ فلاسفر بھی تھا، اور اس کی سوچ جو ہے وہ عام رولر سے ذرا الگ تھی۔ یہ بیسکلی گبن جس نے لکھی نا دا ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر، بیسکلی یہ 3 لیولز مذہب کے اس نے اسٹڈی کیے ہیں۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ مارکس اوریلیس نے بھی ان چیزوں کو 3 کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا۔ تو سب سے پہلے عوام مذہب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک عوام ہے جہاں پہ ماڈرن ایجوکیشن نہیں آ چکی، ابھی بھی لوگ ولیج بیسڈ ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں رہتے ہیں، یا اگر شہر بن بھی گئے ہیں تو وہاں پہ ابھی سائنس کا کمال اور ماڈرن ریشنل ایجوکیشن، یعنی عقل کی بنیاد پہ ایجوکیشن کا رواج نہیں آیا۔ تو وہاں کے عوام میں مذہب جو ہے
جو کہا جاتا ہے کہ بھی دنیا یوں بنی تھی یوں ختم ہوگی، اس چیز کی سزا ہے، اس چیز کی آپ کو وہ انعام ملے گا، یہ اس قسم کی چیزیں عوام مان لیتے ہیں۔ سویڈن کے اندر عوام جو ہے، میں نے کبھی وقت ضائع نہیں کرتے دیکھا ان کو ان چیزوں کے متعلق سوچنے کے کہ مرنے کے بعد کیا، جہنم کیا ہے اور جنت کیا ہے، حوریں ملیں گی یا نہیں ملیں گی۔ تقریباً ہر انسان کو اس کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ سویڈش سوسائٹی نے، اسکینڈینیوین سوسائٹی نے ایک حد تک دے دی ہیں، لہٰذا یہ سوال بار بار اٹھتا ہی نہیں ہے۔ تو عوام اور عوام کی بات ہے، ہمارے عوام کے اندر البتہ یہ سارا کچھ مولوی بھی کہتا ہے کہ اے کرو گے تے ٹھیک ہے، ورنہ تسی جنت وچ اے عذاب ملے گا، یہ ملے گا، اے کم کرو گے تے سونے دے اٹاں دا گھر ملے گا، یا عجیب عجیب سی باتیں ہیں۔ تو عوام کے، ہمارے جیسے عوام جو ہیں، ہمارے جیسے سوسائٹی میں جو کوئی بتاتا ہے کہ مذہب میں یہ ہے وہ مان لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا سوچنے کا۔ دوسری کیٹیگری آ جاتی ہے انٹلیکچوئلس کی، وہ لوگ جو ایجوکیشن کے ذریعے، ذہانت کے ذریعے، اپنے مشاہدے کے ذریعے، یہ جو مذہب کے اندر لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا، اس کو ایک کویشچن مارک کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں اسکیپٹسزم، کہ آپ جو بتایا جاتا ہے اس پہ یقین نہیں کرتے، آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ ہو سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے، جو ہوا ہونے والا ہے سب کچھ پتہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر واقعی ہر چیز کی ڈیٹیل اس کے پاس ہے، تو کل کو میں نے کسی کو اگر قتل کرنا ہے تو یہ تو میری قسمت ہی ہے کہ میں نے قاتل بننا ہے اور دوسرے نے قتل ہونا ہے۔ تو پھر سوال ہے کہ یار اگر یہ اللہ کو پہلے ہی پتا کہ میں نے یہ کرنا ہے تو پھر مجھے سزا کا ایک ہی مل رہی ہے۔ سو اف ایوری تھنگ از پری ڈٹرمنڈ اینڈ گاڈ نوز ایوری تھنگ، دین دیر از نو ایجنسی۔ کوئی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہا، یہ تو اس نے کرنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ کئی سوال ہیں کہ گاڈ پرووائڈس فار ایوری ون، کوئی بھوکا نہیں چھوڑتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز 4-5 ملین بچے جو ہیں وہ سٹارویشن کی طرف جاتے ہیں اور بہت مر جاتے ہیں۔ یہ پیدائش کی میں بات کر رہا ہوں، بات کی نہیں۔ سو ڈز گاڈ ریئلی مین کہ میں سب کو پرووائڈ کرتا ہوں ان کی زندگی کا، یعنی زندہ رہنے کا، یعنی جو ضروریات ہیں؟ آبویسلی ناٹ۔ تو انٹلیکچوئل اس قسم کے سوال کرتے رہتے ہیں، سب کو ان کے جواب نہیں ملتے۔ کئی انٹلیکچوئلز بعد میں آ کے مذہبی بھی ہو جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ یار دنیا بہت کمپلیکیٹڈ ہے، تو اب مان لو کہ جو مذہب کہتا ہے وہی سچ ہے۔ لیکن اکثر انٹلیکچوئل جو ہیں وہ یہ سوال کرتے رہتے ہیں، دے آلویز ہیو اے کویشچن مارک، اسے کہتے ہیں اسکیپٹسزم۔ تیسرا لیول ہے مذہب کا ایک پاور گیم، کہ جو چیز آپ یہ کہہ کہ یہ میں کہہ رہا ہوں لوگوں سے نہیں منوا سکتے۔ بہت آسان ہو جاتا ہے اگر آپ کہیں کہ خدا کا یہ حکم ہے یہ کرو، اور میں جو کر رہا ہوں یہ خدا کا حکم پورا کر رہا ہوں۔ جنرل ضیاء الحق نے اس کا کھلم کھلا استعمال کیا، ان کا نام تو میں نے لے دیا۔ اور تو اور پڑھے لکھے لوگ بھی یہی کرتے ہیں۔ یہ آج کل جب یہ ایران عراق کی جنگ ہوئی ہے تو ایران کے جو کلرجی ہے وہ اپنی طرف سے اللہ کو انووک کر رہے تھے اپنے حق میں،
اور ٹرمپ اور ہیکسٹیٹ جو ان کا یہ ہے اپنا فورن منسٹر کہہ لیں آپ، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ ابو آل نتن یاہو نے کہ گاڈ ہیز پرومس دس لینڈ ٹو اس. تو جہاں پہ آپ بائبل کی اتھارٹی لے آئے ہیں کسی سے اس کا گھر چھیننے کے لیے، تو وہاں پہ لوگوں کو چپ کرا دیا جاتا ہے کہ یہ تو خدا کی مرضی ہے کہ یہ ساری زمین ہمیں صرف ہمارے جوس کے لیے ہے. اسی طرح اگر مسلمان کہیں، اور مودودی نے کہا، سید قطب نے کہا ایجپٹ والے نے، اور امام خمینی نے کہا کہ اسلام کا جو پورا نظام ہے یہ دنیا پہ پھیلنا چاہیے ہر طریقے سے. اسی طرح کرسچینٹی کی مشن جو ہے کہ ہم ساری دنیا کو سویلائز کر رہے ہیں، یہ وائٹ مینز برڈن، اس کے اندر بھی ریلیجس فیکٹر آ جاتے ہیں. اور جو یہ برہمنیکل آرڈر ہے اس میں کہا گیا کہ پچھلے جنم میں جو تم نے کیا ہے اس کی وجہ سے تمہارا جو کرم ہے، اب تمہارا دھرم ہے کہ اگر تم دلت ہو یا کچھ اور ہو تو یہی کام کرو، کبھی نہ سوچو اس سے آگے بڑھنے کا. اگلے جنم میں اگر تم اپنے دھرما کے مطابق کام کرتے رہے تو اس کرم کی وجہ سے شاید تم ایک بہتر لیول پہ پیدا ہو جاؤ. تو مذہب کا استعمال جو ہے پیپل ان پاور، پولیٹیکل پاور اور ریلیجس پاور، اپنا حکم منانے کے لیے بہت کامیابی سے استعمال کرتے ہیں. اس لیے میرے لیے مذہب ایک انسٹرومنٹ ہے لوگوں کو چپ کرانے کا، فار دوز ان پاور. جو غریب غرباء ہیں، جن کے پاس نہ پڑھائی ہے، جن کو کوئی امید نہیں ہے کل کی کہ یہ زندگی بہتر ہو سکتی ہے، وہ یہی سوچ کے کہ شاید اس زندگی میں ہمارا کوئی امتحان ہو رہا ہے، اگلی زندگی میں ہمیں اس کا انعام ملے گا، تو یہ کر لو، وہ کر لو، تویز لے لو، پیر صاحب سے ان کے ہاتھ چوم لو. ہاں جی. اور یہ محرم کے زمانے میں خوب چھریاں مارو یا پیٹو، اس سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے کہ آپ نے امام حسین کے ساتھ جو ظلم ہوا تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے ابھی دیکھا جو یہ محرم کا جو ہوا ہے نا، کہ جو دا پریزیڈنٹ آف ایران، دا فورن منسٹر اور وہ جو اسپیکر ہیں وہ بھی ماتم کر رہے ہیں، بٹ ان اے ویری اسٹرینج وے. صرف دور سے یہ ایسے ہاتھ، انہوں نے کوئی چھری نہیں ماری، کچھ نہیں کیا، ایک سمبولک کیا ہے. لیکن عام بندہ جو ہے وہ خون جتنا بہے، وہ میں نے کہیں کہہ بھی دیا کہ یار امام حسین سے محبت ہے تو جا کے خون دو ہسپتالوں میں، کسی کی زندگی بچاؤ، یہ تو ہم مانتے ہیں. چھریاں مار مار کے خون بہا دینا یہ کیا بات ہے؟ اور مجھے یاد ہے وے بیک وین آئی واز اسٹل اے ویری ینگ پرسن، تو میں نے ایک فلم دیکھی نور اسلام. اس کے اندر وہ عجیب سی ایک تھی، یہ حج کی وہ دکھا رہے تھے کہ وہاں پہ خندقیں کھودی ہوئی ہیں اور وہ بکروں کو مارتے ہیں چھری اور گرا دیتے ہیں، مارتے چھری گرا دیتے ہیں. آئی واز شاکڈ. یعنی وہ بکروں کا گوشت لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا، کیونکہ اس زمانے میں، یہ 60s کی بات ہے، ابھی ریفریجریٹر کا سسٹم نہیں تھا، یہ نہیں تھا، تو قربانی تو دینی ہے لیکن کھانے والا کوئی نہیں تھا، تو خندقوں میں وہ پھینک دیتے تھے. تو لوگوں کو چپ کرانے کے لیے مذہب کا استعمال تاریخی طور پہ سب سے زیادہ افیکٹو ہے. انٹلیکچوئل اس کے متعلق ہمیشہ سوال کرتے رہے ہیں، جواب بھی ڈھونڈتے رہے ہیں، کچھ ڈر گئے، کچھ اس پہ قائم رہے. اور عام عوام کے لیے تو مذہب جو ہے، جو وہ پرومس کرتا ہے، چلو اس دنیا میں نہیں تو شاید آنے والے وقت میں ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے. شاید دلت بھی سوچتا ہو کہ چلو میں یہ سارا کام کروں، شاید اگلی دفعہ اسی بنیاد پہ میں کسی بہتر وہ سوسائٹی کاسٹ میں پیدا ہو جاؤں.
تو لوگوں کو نیچے رکھنے کے لیے مذہب سے بہتر کوئی اور آرگیومنٹ نہیں ہے۔ نیشنلزم بھی ایک ماڈرن فینومینن ہے جو مذہب کے رول پلے کرتا ہے، لیکن وہ آیا اور چیلنج ہو گیا۔ نیشنلزم کو ہر جگہ لوگ چیلنج کرتے ہیں، لیکن مذہب جو ہے وہ ایڈوانس سوسائٹیز میں بھی واپس آ جاتا ہے، جیسے کہ ٹرمپ لے کے آیا واپس، اور نتن یاہو استعمال کرتا ہے آل دا ٹائم۔ اور ہماری تو ساری اسلامک ریاستیں مذہب کی بنیاد پہ جو بھی پالیسیز بناتی ہیں لوگوں کو سپریس کرنے کی، وہ اسی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ لیکن جہاں جہاں ایجوکیشن آ گئی ہے وہاں پہ عوام بھی، یہ نہیں کہ مذہب سے وہ بالکل وہ کرسمس منا لیتے ہیں، کچھ ایک دو چھٹیاں منا لیتے ہیں، بٹ نو بڈی ایکچولی از بادرڈ اباؤٹ ریلیجن، کیونکہ ساری چیزیں یہاں مل جاتی ہیں۔ ورکرز کو، انڈسٹریل ورکر کو 6 ہفتے وتھ پے ملتے ہیں چھٹی کے، اور کیا چاہیے؟ اور جو تنخواہ انہیں ملتی ہے وہ اس میں وہ اپنا گھر بھی خرید سکتے ہیں، کاریں بھی رکھ سکتے ہیں۔ سب کے وارے نیارے اس دنیا میں ہی ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو عوام کے لیے مذہب سچ جو ہے وہ غریب ملکوں کے اور یہ جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں کی باتیں ہیں۔ باقی سوسائٹیز میں مذہب عوام کو لیے کوئی رول پلے نہیں کرتی، انٹلیکچوئلز ہمیشہ ہی سوال کرتے ہیں، اور جو پاور میں ہیں وہ مذہب کا استعمال کرتے ہیں جب بھی انہیں ضرورت پڑے۔ ہاں جی، ایسے ہے۔ So that's my position on religion. For me, it's a sociological approach on religion. مذہب سچا کون سا ہے، جھوٹا کون سا ہے، ایک بے بنیاد سوال ہے۔ کوئی طریقہ نہیں اس کو پروو کرنے کا۔ مسلمان اپنی آرگومنٹ دیں گے، ہندو اپنی دیں گے، سناتن دھرم، جیوز اپنی دیں گے کہ ہمیں خاص طور پہ اللہ نے چوز کیا تھا، وی آر دا چوزن پیپل۔ کرائسٹ کو ماننے والے کہیں گے کہ اونلی تھرو کرائسٹ ہیومینٹی از سیوڈ۔ تو ہر ایک کے پاس اس قسم کی آرگومنٹس ہیں، لیکن فار دا انٹلیکچوئل ایک کمپیریٹیو لیول پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور جو بھی مذہب پرومس کرتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں۔ So that's my position. Thank you very much.